علم کا ادب یہ ہے کہ انسان جس سے حاصل کرتا ہے اس کی تعظیم اور احترام کے ساتھ علم حاصل کرے گا تو تب جو ہے وہ اس کو علم حاصل ہوگا اور وہ علم اس کو فائدہ دے گا۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، 10 سال کی عمر، اور اس وقت صحابہ موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے کہا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو ان سے علم حاصل کر لینا چاہیے، بعد میں یہ تو چلے جائیں گے پھر کس سے حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے انصار کے گھروں میں جاتا تھا، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو دروازہ بند ہوتا تھا، میں نے کبھی بھی اپنے استاد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ میرا استاد باہر نکلے، میں وہاں لیٹ جاتا تھا۔ اور عرب کی گرمی، حجاز کی گرمی جس بندے نے دیکھی ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ زمین بھی آگ نکالتی ہے اور آسمان بھی شعلے برساتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اسی حالت میں دروازے میں پڑا رہتا تھا اور اپنی وہاں لیٹ جاتا تھا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ ریت جو ہے نا، ریت وہ میرے پورے جسم کے اوپر ہوتی تھی، ریت جب اڑتی تھی میرا جسم اس میں دبا ہوا ہوتا تھا، اور پھر جو انصاری صحابی جب باہر نکلتے تھے تو مجھے دیکھ کر کہتے تھے یا ابن عمی، اے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتلایا، ہم باہر آ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں کہتا نہیں، علم کا ادب یہ ہے کہ وہاں دروازے پر کھڑا ہو اور استاد نکلے تو پھر اس سے جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں تھے، بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو پانی انہوں نے بھر کر جو ہے وہ رکھ دیا، پانی بھر کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت میمونہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ اس کو دین کی فقاہت نصیب کرنا، دین کی گہری سمجھ نصیب کرنا، اور اس کو قرآن کا علم دینا۔ اور یہی برکت ہوئی کہ امام المفسرین گنے جاتے ہیں، تفسیر کے اندر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ درجہ ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی لگام، گھوڑے کی لگام جو ہے وہ پکڑ لی۔ استاد جا رہے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آگے آگے چلنے شروع ہو گئے۔ تو حضرت کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے ہیں، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمیں اسی طرح حکم ہے کہ اپنے اساتذہ کی تعظیم اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ جاؤ اور ان کی اس طریقے سے تعظیم کرو، تب جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کی کوئی تمنا بھی ہے، کوئی خواہش ہے آپ کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا استاد علی بن مدینی وہ زندہ ہوتے اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ علم حاصل کرتا، یہ خواہش ہے میری۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تواضعوا لمن تعلمون، کہ جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرو اور پھر تمہیں جو ہے وہ علم حاصل ہوگا۔ اور بخاری میں مجاہد سے روایت ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ولا بمستحجن ولا متکبرن، علم متکبر آدمی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو شرم اور حیا کرتا ہے، مسئلہ پوچھنا نہیں چاہتا، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوتا۔